السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ. میں ہوں سارہ خان. ناظرین، اس وقت جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک سیاسی زلزلہ مڈل ایسٹ کے اندر آیا ہے. اس صورت کے اندر کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیریا، اس میں ایک ڈرامیٹک واٹر شیڈ مومنٹ آیا ہے. اس کو ایسے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے کہ سیرین سپرنگ کہا جا رہا ہے. اس کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ چونکہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تقریباً نصف صدی کے اوپر محیط ایک خاندان، ایک جو سیاسی خاندان تھا، جو کہ بڑی اقلیت، جو شام کی اقلیت سے تعلق رکھتا تھا، علوی خاندان، اس کے اقتدار کا سورج غروب ہوا. اچھا، وہ بھی بڑا ڈرامیٹک تھا. کیسے آپ نے دیکھا کہ ایک جانب لبنان کے اندر جنگ بندی ہوتی ہے، اسرائیل کے اندر اور لبنان کے اندر جو ہے امریکہ جو ہے اس میں مداخلت کر کے اور اس میں ایک ڈیل بروکر کراتا ہے، ایک پیس معاہدہ ہو جاتا ہے. ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ سیریا کے جو ہے وہ گلوبل ہیڈ لائنز کے اندر اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ایک باغی گروپ، اچھا بڑا چھوٹا سا باغی گروپ ہوتا ہے جس کو HTS بھی کہا جا رہا ہے اس وقت مغربی ذرائع ابلاغ کے اندر، حیات تحریر الشام. اچھا، جو یہ والا گروپ ہے، یہ ہمیشہ سے ہی تقریباً 2011 سے ہی جب عرب سپرنگ آیا اور سیریا کے اندر خانہ جنگی کی ایک سچویشن کریٹ ہوئی، تب سے یہ گروہ جو تھا متحرک تھا. پہلے اس کو کہا جاتا ہے کہ القاعدہ کے ساتھ یہ آپریٹ کر رہا تھا، اور اس کو بہت سارے جو مغربی ممالک ہیں اور کچھ مسلم ممالک نے بھی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی لبنان کے اندر جنگ بندی ہوتی ہے تو جو یہ والا گروپ ہے HTS جس کو کہا جا رہا ہے، یہ ایک دم متحرک ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ سب سے پہلے حلب پہ قبضہ کرتا ہے. اس کے بعد اس کی پیش قدمی جو ہے وہ دمشق کی جانب ہوتی ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک، صرف 2 ویکس کے اندر اندر جو ہے یہ دمشق کی جانب جو ہے رواں دواں ہو کر جو ہے ایک ایسا اقتدار جو کہ صدیوں کے اوپر، کئی سالوں کے اوپر محیط تھا، اس کا خاتمہ کر دیتا ہے. یہ سب کیسے ہوا؟ کیا شام کی جو فوج ہے اس کی قوت صفر ہو چکی تھی؟ کیا جو ہے کسی نے بھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ شامی حکومت کا اتنی جلدی جو ہے وہ یہ سورج غروب کیسے ہوا؟ یہ تمام سوالات کے جواب آپ کو دینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا اس میں نقطہ یہ بنتا ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا پروسیس نہیں تھا. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ جیسے کہ 2018 اور 2020 کے اندر جب مختلف معاہدے، امن معاہدے ہوئے، تو شام کے اندر جو بشار الاسد کی حکومت ہے وہ ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ اپنی جو ہے لینڈ کا گین کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. اپنی حکومت کی رٹ جو ہے بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے بڑے علاقوں کے اندر قائم کر دی تھی اس میں. اور اس کے علاوہ جو شمال مشرقی علاقے تھے ان کے اندر کچھ میں کرد باغی تھے، کچھ میں اسلامسٹ فورسز تھیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اب اس طرح سے ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ شام جو ہے اس کے سفارتی تعلقات بھی امپروو ہونا شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ 2023 کے اندر عرب لیگ کے اندر بھی شام کی شمولیت باقاعدہ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے عرب ممالک کے سفارت خانے دمشق میں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں لگ ایسا رہا تھا کہ ایک نارمیلسی کی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ 2024 کے اندر ایک دم کسی نے سوچا بھی نہیں تھا 2 ہفتے پہلے تک کہ اساد رجیم کو کوئی بھی خطرہ یا کوئی بھی بڑا خطرہ ہے، مگر خطرہ موجود تھا. خطرہ انٹرنل خطرہ تھا. کئی سالوں کی جو خانہ جنگی تھی شام کے اندر، جو سول وار چل رہی تھی، جس میں تقریباً 5 لاکھ افراد جو جان سے گئے، اس کے علاوہ 60 لاکھ افراد بے گھر ہوئے. اس کے بعد سے سچویشن یہ تھی کہ جو شامی افواج تھی اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑ کے ان کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن تھا. حالانکہ ان کی مراد کے اندر جو ہے بڑا خاطر خواہ اضافہ کیا گیا تھا، اس کے باوجود اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑنے کی ان کی سکت نہیں رہی تھی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 2013 کے اندر شام کے اوپر جو ہے یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ غوطہ کے اندر انہوں نے حزب اختلاف کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا. اس کے علاوہ الاساد رجیم کے اوپر یہ بھی الزام لگتا رہا کہ انہوں نے اپنے ہی شہریوں کے اوپر اپنے جو سکڈ میزائلز ہیں وہ داغے اپنے ہی شہروں کے اوپر، اپنے ہی شہریوں کے خلاف. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 1970 کے اندر جب حافظ الاساد جو ہے انہوں نے اپنی قوت و اقتدار کے اوپر گرفت مضبوط کی اور 1971 کے اندر وہ اقتدار میں آئے، تو ان کا جو سب سے پہلا ٹارگٹ تھا وہ جو ملک کی، پورے ملک کی جو
جسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اور خاص طور پر جو دفاعی طاقت تھی اس کے اوپر انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کی. کیمیائی ہتھیاروں کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا اور اس کو انہوں نے ایز این الٹرنیٹو نیوکلیئر پروگرام جو اسرائیل کا تھا اس کو جو ہے انہوں نے تعبیر کیا. اس کے علاوہ روس ان کا سب سے بڑا معاون بنا چکے. جو روس ہے اس نے مشرق وسطیٰ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ گریٹ پارک گیم بھی چل رہی ہے، ایک ٹسل چل رہی ہے. تو روس نے ہمیشہ سے شام کو اپنا ایسا نیچرل الائی ڈکلیئر کیا اور اس کو قرار دیا. کیوں؟ چونکہ آپ نے دیکھا کہ جو اساد رجیم ان کی جو باس پارٹی ہے وہ عرب سوشلسٹ رجیم تھی اور اس کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ بڑی حد تک جو ہے کمیونزم کے ساتھ میچ کرتی تھی. اب یہ تھا کہ شام کے اندر جب حافظ الاسد جب پاور میں تھے تو انہوں نے جو ہے وہ بڑا ایک معتاد رویہ اپنایا ہوا تھا، مگر انہوں نے اپنا اقتدار آنی ہاتھوں کے ذریعے سے جو ہے اس کی پر گرفت مضبوط کی اور وہاں پر جسے کہتے ہیں کہ جمہوری روایات، احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، میریٹوکریسی اور جسے کہتے ہیں ایک ایگالیٹیرین سسٹینیبل انکلوسیو ڈیولپمنٹ، اس کی طرف کوئی توجہ اس لیے نہیں تھی چونکہ یہ ایک آٹوکریٹک ایک خاندان کا رول تھا. اب یہ ہوا کہ جو بشار الاسد ہیں وہ حافظ الاسد کے دوسرے بیٹے تھے. اس سے جو پہلے ان کے بڑے بھائی باسل تھے ان کو ہمیشہ سے اقتدار کے لیے تیار کیا جاتا رہا اور 1994 کے اندر ان کے ایک کار حادثے میں موت جو ہے وہ ایک بڑی ڈرامائی تبدیلی لے کر آئی شام کے اندر. وہ ایسے کہ جو بشار الاسد ہیں وہ ان کا جو خواب تھا وہ ایک یہ ماہر چشم امراض بننے کا تھا. تو وہ جو ہیں اس کے لیے اپنے آئی اسپیشلسٹ کا کورس کرنے کے لیے وہ لندن میں مقیم تھے. وہاں پر وہ مغربی تہذیب سے بڑا شغف رکھتے تھے. وہیں پر ان کی ملاقات اپنی ہونے والی بیوی سے بھی ہوئی جس کے ساتھ پھر بعد میں انہوں نے شادی بھی کی. تو جیسے یہ کار حادثہ ہوتا ہے اور باسل دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کے بعد بشار الاسد کو فوری طور پر شام میں طلب کر کے آئندہ اقتدار کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور 2000 میں وہ باقاعدہ اقتدار سنبھال لیتے ہیں اپنے والد کی موت کے بعد. تو شروع میں یوں لگا کہ چونکہ ان کی جو وائف تھیں اسما وہ اور خود بشار الاسد جو ہیں یہ مغربی تعلیم یافتہ تھے تو انہوں نے ایک شروع میں ایک نعرہ بلند کیا کہ ہم جو ہیں بڑی انکلوسیو ڈیولپمنٹ، جمہوریت، آئین کی پاسداری اور تمام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے. ان کا بڑا مفاہمتی قسم کا ایک رویہ تھا شروع میں، مگر آہستہ آہستہ آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے حزب اختلاف کو جو ہے وہ پاور کے ذریعے سے دبانا شروع کر دیا. اب جب ایک ملک کے اندر جو ہے ہر چیز کا جواب جو ہے وہ پاور کے ذریعے سے دیا جاتا ہے اور یہ جو جسے کہتے ہیں آپ کی ٹارچر ٹیکنیکس اور ہارڈ کور ٹیکنیکس جب اپنی عوام کے خلاف یوز کی جاتی ہیں تو ریزنٹمنٹ بڑھتا رہا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جو عوامی غصہ ہوتا ہے، غم و غصہ، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. 2011 کے اندر ہونے والا جو عرب اسپرنگ تھا اس کے بعد شام کے اندر بھی ایک ایسی مہم چلتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ جیسے ہی چونکہ شامی افواج کو ہمیشہ سے ٹریننگ یہی حاصل تھی کہ انہوں نے آنی ہاتھوں کے ذریعے سے ہر طرح کی جو جتنی بھی ریزنٹمنٹ ہے اس کو کچلنا ہے، دبانا ہے. تو انہوں نے اسی طریقے سے اس کو دبانے کی کوشش کی اور نوجوانوں کی پکڑ دکڑ شروع کی. تو اس کے بعد ایک عوامی بغاوت کا سلسلہ آپ کے سامنے آتا ہے اور اس کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ بشار الاسد جو ہے اپنی جنگ ہار رہے ہیں، عوام جیت رہی ہے. مگر 2015 کے اندر روس کی انٹری اس تمام سین کے اندر ہوتی ہے. روس اور ایران، یہ ایران اپنی ملیشیا کے ذریعے سے، خاص طور پہ حزب اللہ کے ذریعے سے اور اپنی جو ہے پاسداران انقلاب کے ذریعے سے جو ہے ایک الائنس، جوائنٹ الائنس کے ذریعے سے جو ہے وہ سیرا کے اوپر بشار الاسد کی گرفت کو دوبارہ مضبوط کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ایک آستانہ پروسیس بھی سٹارٹ ہوتا ہے چونکہ جس میں ٹرکی، ایران اور رشیا شامل ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو سیریا کے اندر جانے والے معاملات ہیں ان کے اوپر قابو پایا جائے، نیگوشیٹ کیا جائے، بات چیت کی جائے. اب آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کرد باغیوں والا جو معاملہ تھا اسے ٹرکی کو بھی بہت زیادہ ستایا ہوا تھا. اس کے علاوہ ٹرکی کے اندر جو ہے تقریباً 3 لاکھ شامی پناہ گزین جو تھے وہ بھی وہاں پر رہ رہے تھے اور وہ بھی ٹرکی کے اندر ایک بڑا حساس مسئلہ بن چکا تھا. اب اس تمام صورتحال کے اندر جب آستانہ پروسیس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ بشار الاسد جو ہیں وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ میں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ مزید نہیں بنوں گا
جب تک کہ جو ٹرکی ہے وہ اپنی جو فورسز ہیں وہ شام کے کرد باغی والے علاقوں سے نہیں نکالے تھے، تب تک میں کسی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنوں گا. ان کو رشیا نے بھی بڑا قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ پولیٹیکل سولوشن کی جانب ہی جائیں. ایران نے بھی قائل کرنے کی کوشش کی، مگر جب یہ آستانہ پروسیس کا بریک ڈاؤن ہوا تو اساد ریجیم کا کاؤنٹ ڈاؤن اسی دن سٹارٹ ہو گیا تھا. اور مبصرین یہی کہہ رہے تھے کہ اب یہ جو صورتحال ہے، چونکہ یہ پولیٹیکل ڈائلاگ ختم ہو گیا ہے، تو اب یہ جنگ کے ذریعے سے ہی یا کسی پرتشدد جو ہے وہ مہم کے ذریعے سے ہی اس کا کوئی فیصلہ ہوگا. اب آپ نے یہ دیکھا کہ ایک ایسی مائنورٹی گورنمنٹ تھی وہاں پر 10 to 13% صرف جو ہے وہ ان کا علوی جو گروپ ہے اس کی پاپولیشن ہے، باقی ساری وہ سنی پاپولیشن کی حکمرانی کر رہے تھے. تو یہ ایک آلریڈی ایک وولاٹائل قسم کی سچویشن تھی. اور شام کی جو آبادی ہے ڈیفینیٹلی اس میں جو یہ محرومی، احساس محرومی بہت لمبے ٹائم تک تھا، چونکہ وہ صرف اقربا پروری والا ایک مزاج تھا بشار الاسد کا، جس کے اندر وہ صرف علوی جو طبقہ تھا اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہی بڑے بڑے عہدے سے نوازنا، ان کو مراد دینا، ان کو جو ہے اپنی رولنگ ایلیٹ کے اندر شامل کرنا. وہاں پہ میریٹوکریسی نامی کوئی چیز ہی نہیں تھی. اب یہ والی احساس محرومی بڑھ کر ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ خانہ جنگی والی شدید تباہی، اور اس کے بعد عوام میں ایک بے چینی، چونکہ اس کے بعد تعمیر نو کا کوئی کام جو شروع نہیں ہو سکتا اس وولاٹائل سچویشن کے اندر. ایسے میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا گروپ جو ہے جو کہ مزاحمتی گروپ تھا، اس کی کوئی پاور بھی نہیں تھی، وہ ایک دم سے جو ہے ایک دمشق کی جانب پیش قدمی کرتا ہے ایک ایسے انٹرنیشنل کانٹیکس کے اندر جب بشار الاسد کے بڑے بڑے جو حامی تھے، روس جو تھا وہ یوکرین میں مصروف تھا، ادھر سے ایران جو اس کی حزب اللہ والی جو پاور تھی وہ لبنان پہ اسرائیلی حملوں کے بعد بڑی محدود ہو گئی تھی. تو ایسے میں انہوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے دمشق کی جانب بغیر کسی مزاحمت کے بڑی سموتھ قسم کی پیش قدمی کی. ایسا مظاہرہ ہمیں اس سے پہلے افغانستان کے اندر نظر آیا تھا جب طالبان نے پیش قدمی کی کابل کی جانب، اور اس میں یہ بھی دیکھا آپ نے چونکہ افغانستان کے اندر کرپشن اور نیپوٹزم اس قدر سرایت کر چکا تھا کہ کسی بھی کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں تھا جس میں کوئی ایسی پاور ہوتی کہ وہ طالبان کی مزاحمت کا جواب دے سکتی. اور عوامی رائے جو تھی وہ بھی طالبان کے ساتھ اس وجہ سے تھی کیونکہ وہ فیڈ اپ ہو چکے تھے، جو بڑی ایک کرپٹ رولنگ رجیم سے پہلے جو تھی افغانستان میں تھی. تو آپ نے ایک تو افغانستان میں یہ سچویشن اس سے پہلے دیکھ لی، پھر آپ نے 2014 کے اندر عراق کے اندر دیکھا کہ کیسے داعش نے سب سے پہلے عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل پہ قبضہ کیا بغیر کسی مزاحمت کے. انہوں نے بڑے چنک جو عراق تھا اس پہ قبضہ کر لیا تھا. تو اس سے ہمیں ان ساری سچویشن سے لیسن یہ ملتا ہے کہ جس وقت ایک سٹیٹ انٹرنلی اتنی کھوکھلی ہو جاتی ہے کہ وہاں پر عوامی ریزنٹمنٹ جو ہے، عوامی غم و غصہ اتنا بڑھ جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ جتنے مرضی ہارڈ پاور ٹیکٹکس یوز کر لیں، آپ اپنا اقتدار جو ہے اس کو آپ قابو میں نہیں رکھ سکتے. اب شام کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ ابھی بھی اس وقت بھی بے یقینی کی صورتحال ہے، چونکہ وہاں پر نہیں معلوم کہ جو یہ پاور ویکیوم اس وقت کریٹ ہوا ہے اس کا فائدہ کون اٹھائے گا. اس وقت نو ڈاؤٹ کہ بیلنس آف پاور مڈل ایسٹ کا شفٹ ہونے والا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو ایرانی طاقت ہے، ایرانی اثر و رسوخ تھا ریجن کے اندر، اس کو بہت ہی واضح بہت بڑا دھچکا لگا ہے. جو حوثی باغی یمن کے اندر تھے سرگرم، ان کی بھی سپلائی لائن جو ہے، ان کی بھی جو ترسیل ہے اور پاور ہے وہ بھی یہاں سے کٹ گئی ہے، کیونکہ شام جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا بھی سینٹر آف پاور ہے. اچھا، تو اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ادھر سے لبنان اور حزب اللہ جو اس کی بھی پاور بڑی محدود ہو گئی ہے، اور شام کے ساتھ جو ہے اب ان کا ایران کا زمینی رابطہ ایسے سچ جو ہے وہ سپلائی لائن نہیں رہے گی، اس طریقے سے اس کو مدد نہیں دے سکتا. تو ایران کی جو پاور تھی ریجن کے اندر وہ بڑی محدود ہو کر رہ گئی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لبنان کے اندر ہسٹوریکلی بھی شام کا بڑا اثر و رسوخ رہا ہے. 2005 کے اندر بھی جو رفیق حریری جو تھے، وہ ایک کار بم دھماکے میں جو لبنانی وزیر اعظم تھے ان کی موت ہوئی، اس کے اوپر پورے کے پورے لبنان کے اندر بڑے وسیع پیمانے کے اوپر مظاہرے ہوئے، اور الزام جو تھا وہ بشار الاسد کے اوپر لگایا جاتا رہا کہ شاید جو ہے انہوں نے ہمارے معاملات میں مداخلت کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ موت جو ہے یہ دھماکہ انہوں نے کروایا، جس کے بعد جو ہے لبنان سے شامی فوجیں جو ہے ان کا انخلا ممکن ہوا تھا.
تو بشار الاسد کا بھی جو علاقے کے اندر اثر و رسوخ تھا وہ تمام جو ہے جغرافیائی علاقوں کے اوپر پھیلا ہوا تھا. اب اس سچویشن کے اندر جو فائدہ اٹھا رہا ہے بڑی خطرناک بات ہے وہ اسرائیل ہے، جو کہ گولان ہائٹ سے ہوتا ہوا اس وقت بفر زون کی جانب جو ہے اپنا قبضہ جما رہا ہے. اور ایجپٹ نے اس کے اوپر جو ہے بڑی برہمی کا اظہار کیا. ایجپٹ کی جانب سے بڑا اسٹرانگ رسپانس آ رہا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریجن کا دوبارہ بیلنس آف پاور شفٹ کرنے کی جانب جا رہا ہے اور مزید علاقوں کے اوپر قبضہ کر رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عرب ممالک تو اس جو تبدیلی کا خیر مقدم کر رہے ہیں، اور روس نے جو ہے اپنے دیرینہ اتحادی بشار الاسد کو سیاسی پناہ بھی دے دی ہے. ایسے میں دنیا جو ہے وہ بے یقینی کا بھی شکار ہے کہ جو حیات التحریر الشام ہے وہ کس طریقے سے، بیکاز ان کی کوئی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی تو نہیں ہے، ان کی کوئی پاور تو ایسی نہیں ہے، ان کو کوئی حکومت چلانے کا تجربہ تو نہیں ہے، تو وہ کیسے معاملات کو دیکھے گی ایک ایسے ملک کے اندر جو ایک سالوں کی خالہ جنگی کا شکار ہے، جہاں پر تعمیریں نو ہونی، جس کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے، کچھ بچی ہی نہیں. ایک عام آدمی جو ہے وہاں پر وہ بہت زیادہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. مگر اس میں ایک سلور لائننگ بھی ہے کہ جتنے بھی شامی پناہ گزین تھے جو اس کا ترکیے کے اندر بھی تھے، لبنان کے اندر بھی تھے، ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ترکیے نے بڑے اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی تھی جو شامی پناہ گزین تھے ان کی، اور اب جو ترکی کی جو معیشت ہے اس کے اوپر سے یہ بوجھ تھا یہ بھی کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا تھا مسئلہ. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو کرد باغی، کرد دہشت گرد جو کہ ترکی کی سرحد کے اندر بڑا خون خرابہ کر رہے تھے، وہاں پہ بڑا جو ہے وہ مسکریشن کر رہے تھے، ان کو بھی ایک جو ہے یہاں پر ایک میسج مل گیا اور ان کا کنٹرول، ان کی گرفت پاور کے اوپر کم ہوتی نظر آ رہی ہے PKK وائی پی جی کی. اور ساتھ میں یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ٹرکی نے بارہا اس معاملے کو جو ہے مذاکراتی ٹیبل کے اوپر سیاسی حل کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی، مگر بشار الاسد جو تھے وہ طاقت کے نشے میں ایسے چور تھے کہ ان کو جو ہے طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی اور حل نظر نہیں آتا تھا. دنیا بھر کے جو آٹوکریٹ ٹائرنٹس ہیں ان کے لیے اس تمام سچویشن کے اندر ایک بہت بڑا میسج ہے. مزید اس سچویشن کے اوپر آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.